السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول اے وقت گواہی دے کے قسط نمبر 6۔ ناول شروع کرنے سے پہلے پلیز میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے دوسرے چینل کے لنک کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں انسٹاگرام کے لنک کو فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا ہوا پاپا کو آج آفس نہیں جانا؟ زارا تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل تک آئی تو فاطمہ کچن سے ٹرے میں ناشتہ لگائے باہر نکلی تھی۔ زارا کے پوچھنے پر کہنے لگی، صاحب کے لیے ہے، وہ ناشتہ اپنے کمرے میں کریں گے۔ زارا نے بے اختیار وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 9:30 ہو رہے تھے، اس کے پہلے 2 پیریڈ فری تھے، اس لیے وہ خود بھی لیٹ اٹھی تھی۔ پتہ نہیں جی، ویسے مجھے لگتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، رات کو کب آئے تھے پاپا؟ پتہ نہیں، میں تو اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی، لگتا ہے خاصی دیر سے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، میرے لیے بھی ناشتہ وہیں لے آؤ۔ زارا نے ٹرے اس کے ہاتھ سے تھام لی، ہلکی سی دستک کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ۔ پاپا تکیے کے سہارے نیند دراز تھے، اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ مما سائڈ ٹیبل کی طرف سے شاید کوئی میڈیسن نکال رہی تھیں، پلٹ کر دیکھا، پھر خفگی سے پوچھنے لگی، فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ میرے لیے ناشتہ لا رہی ہے، آج میں اور پاپا اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ لیکن پاپا، آپ ابھی تک بیڈ پر کیوں ہیں؟ زارا نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ یوں ہی طبیعت ذرا بوجھل سی تھی، انہوں نے پیشانی مسلی۔ رات کو خاصی خراب تھی طبیعت، ساری رات بے چین رہے ہیں۔ مما کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ ساری رات جاگتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ زارا نے تشویش سے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر کا کیا ہے، فوراً بیڈ ریسٹ بتا دیں گے، بالکل ٹھیک کریں گے۔ زارا نے تائید کی، پھر ماما کی طرف پلٹی۔ ماما، آج پاپا کو گھر سے نہیں نکلنے دینا۔ نو فون کالز، نو میٹنگ اینڈ نو گیسٹ، اوکے؟ تم اور تمہاری ماما۔ پاپا سر پکڑ کر رہ گئے، آج بہت اہم میٹنگ ہے۔ پاپا، یہ بزنس، یہ میٹنگز، یہ پیسہ ہم تب تک انجوائے کر سکتے ہیں جب تک ہماری صحت ہے، اور آپ کی صحت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ ناشتہ کریں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ بات کرتے کرتے اس کی نگاہ وال کلاک پر پڑی تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ناشتہ؟ ماما نے ٹوکا۔ اب وقت نہیں ہے، وہیں کچھ لے لوں گی۔ گڈ بائے پاپا، گڈ بائے ماما، وہ انہیں پکارتے ہوئے باہر نکلی۔ فاطمہ ناشتہ لے آ رہی تھی۔ بی بی جی، ناشتہ تم کر لو، وہ جواب دے کر باہر نکل گئی۔ کچھ اہم کلاسز تھیں جن کے بعد افتخار نے ایک دم کھڑے ہو کر پوچھا، گروپ پینے کون چل رہا ہے؟ ساری کلاس تیار تھی۔ رو کیا ہوتی ہے؟ مریم نے قدرے حیرت سے دریافت کیا۔ افتخار کا کہکا بے ساختہ تھا، مجھے پتا تھا یہ ضرور بولیں گی۔ گنے کے رس کو کہتے ہیں بی بی، تو سیدھی طرح بولو نا، وہ قد خجل سی ہو کر بولی۔ مگر میں تو دہی بلے کھاؤں گی۔ میں بھی، شیلا نے اس کا ساتھ دیا، اور میں دونوں چیزیں، انم بولی، پھر عظمیٰ کو ٹھوکا دے کر بولی، چل رہی ہو؟ نہیں بھائی، مجھے سر سہیل سے کچھ کام ہے، میں ان کے آفس جا رہی ہوں۔ وہ یوں بھی ایسی سرگرمیوں میں شریک نہیں ہوتی تھی۔ عظمیٰ چلو نا، مزہ رہے گا۔ زارا نے بھی زور دیا، پھر بھی وہ نہیں مانی۔ افتخار گویا اس کے درمیان ہونے والی گفتگو سے آگاہ تھا، تبھی پکار کر بولا، جو نہیں جائے گا اس کے لیے دہی بلے پیک کروا لیں گے۔ میں جا رہی ہوں۔ عظمیٰ تلملا کر اٹھ گئی۔ آصف چندہ کرنے لگا تھا جب حیدر بول اٹھا، دعوت میری طرف سے ہے۔ اس کی حال ہی میں اپنی خالہ زاد سے منگنی ہوئی تھی، وہ لوگ کب سے اس کے پیچھے پڑے تھے اور وہ ہمیشہ ٹال جاتا تھا۔ ہررے، سب نے ایک ساتھ نعرہ لگایا۔ جو نہیں جا رہے تھے وہ بھی ساتھ چل دیے۔ سستے چھوٹ رہے ہو یار، کسی نے جملہ کسا۔ حیدر نے والیٹ نکال کر پیسے گنے، آصف سے 100 روپیہ ادھار لیا، جو اس نے حیدر کو گھورتے ہوئے اور سب کو گواہ بنا کر دیا۔ ٹھیک ٹھاک سردی تھی مگر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ سڑک اور نہر کے کنارے کھلے پھولوں پر ابھی خزاں نہیں اتری تھی۔ بہت سے بے فکرے بوٹنگ کا شوق پیدا کر رہے تھے۔ وہ لوگ کیمپس سے نکل کر شاپنگ سینٹر کی طرف آ گئے۔ بے فکری، خوشگپیاں، کہکے اور چھیڑ چھاڑ۔ آصف بار بار حیدر سے پوچھ رہا تھا، یار تیری منگنی ہو کس طرح گئی؟ لڑکی والوں نے کچھ نہیں دیکھا؟ اور جواباً حیدر سے غصے کا رہا تھا۔ آدھے لوگوں نے گنے کے رس والے کو گھیر لیا اور کچھ نے دہی بلے والے کو۔ حیدر نے بڑے جوش میں دعوت دی تھی اور اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ وہ سب لوگ یوں کھا پی رہے تھے جیسے ان کی زندگی کی آخری دعوت ہو، کوئی رعایت نہ برتنا۔ افتخار کے نعرے پر لوگوں اور خاص طور پر لڑکیوں کی سپیڈ میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ حیدر کبھی آصف اور مریم کے گروپ کے بعد جا کر کہتا تھا، کچھ خیال کرو، اتنا تیز مرچ مسالہ ہے، یوں اپنے معدے پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ تو کبھی افتخار کی طرف پلٹتا، یار سردی بہت ہے، اتنا رس پیو گے تو نزلہ ہو جائے گا۔ مگر کوئی اس کی سن نہیں رہا تھا، سب کے سب مصروف تھے۔ آخر تھک کر وہ بینچ پر بیٹھا اور خود بھی رس پینے لگا۔ بیچارہ حیدر، زارا نے مسکرا کر انم کو دیکھا، تیز مرچوں نے اس کا حشر کر دیا تھا، اتنا رو رو کر دہی بلے کیوں کھا رہی ہو؟ تم بھی ٹرائی کرو۔ اس نے پلیٹ زارا کی طرف بڑھائی اور دوسرے ہاتھ سے آنسو پوچھے، مجھے تو معاف ہی کرو۔ اس نے خالی گلاس رضا کو تھما دیا۔ اور لاؤں؟ رضا نے پوچھا۔ زارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ کیا، آپ ابھی سے میدان چھوڑ گئیں؟ افتخار ان کے قریب آیا۔ خدا کا خوف کرو، کیوں حیدر کا ہارٹ فیل کرواؤ گے؟ اتنا کمزور دل نہیں ہے۔ پھر مسکرا کر انم کو دیکھا، اور انم بی بی، کچھ نئی تازی؟ انم نے خالی پلیٹ بینچ پر رکھی۔
بے ٹشو سے منہ پوچھتے افتخار کو گھورا۔ کیا سننا چاہتے ہو افتخار بھائی؟ اسے غصہ تھا افتخار آگے کیوں نہیں بڑھتا، تب بھی لہجہ کو چڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا، مرچیں زیادہ لگ گئی ہیں؟ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا، ذرا آس پاس کے موسموں کی خبر رہتی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ موسموں کا تو مجھے پتہ نہیں، ہاں عظمیٰ کی منگنی ہونے والی ہے۔ انم کا لہجہ قدرے مدھم ہو گیا تھا جبکہ افتخار کا قہقہ خاصا بلند تھا۔ انم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ زارا نے قدرے حیرت سے افتخار کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا افتخار کو یہ خبر سن کر شوق لگے گا، بس یوں ہی۔ اس نے مسکراہٹ کو روکا پھر انم سے پوچھنے لگا، کب ہو رہی ہے؟ ان قریب، انم جذبت ہو کر بولی۔ وہ کچھ لمحے انگوٹھے سے اپنی مونچھیں سنوارتا ہوا سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کر متبسم نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، پھر تو مبارکباد دینے ان کے گھر جانا پڑے گا۔ انم نے سٹپٹا کر زارا کو دیکھا۔ افتخار، تم عظمیٰ کے گھر مت جایا کرو، زارا نے کہا تو افتخار نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ عظمیٰ کو اچھا نہیں لگتا؟ اچھا، اس کا اچھا خاصا معنی خیز تھا، لیکن میں عظمیٰ سے ملنے تو نہیں جاتا۔ تو اور کیا اس کے ابا سے ملنے جاتے ہو؟ انم بری طرح چڑھ گئی۔ ہاں، بہت اچھے انسان ہیں۔ پاکستان بننے سے قبل ضلع ہوشیار پور میں ان کا اور ہمارا خاندان جس گاؤں میں رہتا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس ہی تھے، وہ سادگی سے بتا رہا تھا۔ اور یہ بات تمہیں عظمیٰ کے ابا نے بتائی ہے؟ نہیں، ان کی اماں نے۔ بہت شفیق ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ افتخار، زارا نے ٹوکا تو وہ دھیمے سے ہنس دیا۔ ٹھیک ہے زارا جی، نہیں جائیں گے، مگر میری بیوے ضرور جائیں گی انہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ افتخار، زارا نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر وہ بنا سنے حیدر کے پاس جا پہنچا۔ یہ، انم نے جوش میں اس کا ہاتھ دبایا، تم دیکھنا اب وہ اپنا پروپوزل ضرور بھجوائے گا، مگر تم اس کی اتنی سائڈ کیوں لے رہی ہو؟ زارا نے اس کے جوش کو پوری طرح محسوس کیا۔ کیونکہ میرا دل کہتا ہے وہ عظمیٰ کے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ خدا کرے، آؤ نیو ایئر کارڈ دیکھتے ہیں۔ وہ شیلا وغیرہ کے پاس شاپنگ سینٹر میں جا گھسیں اور جب عظمیٰ نے سنا تو بھڑک اٹھی، اگر اس کی بیبے میرے گھر آئیں تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ضرور کرنا۔ انم کا اطمینان ہنوز قائم تھا، مگر ان کی خاطر میں دارت میں کوئی کمی مت کرنا، بلکہ ایسا کرنا مجھے آواز دے لینا، میں کچھ زیادہ بہتر میں دیکھ لوں گی۔ عظمیٰ پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ مت تنگ کیا کرو انم، زارا نے گھورا تو وہ معصومیت سے پوچھنے لگی، میں نے کیا کیا ہے؟ صرف اس کی مدد کرنا چاہی تھی، وہ اپنی مدد خود کر سکتی ہے۔ زارا نے کلائی موڑ کر گھڑی پر نگاہ دوڑائی پھر بیگ سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ آج میں ڈراپ کر دوں تم لوگوں کو؟ آج یہ مہربانی کیوں؟ مجھے زین کی طرف جانا ہے، زارا مسکرا دی۔ اس صورت میں ان کا گھر راستے میں پڑتا تھا۔ زین شاید آج آیا نہیں۔ ہاں، عجیب کنوتی سا ہے تمہارا یہ کزن، سال بھر میں وہ کسی کو بھی دوست نہیں بنا سکا، جب دیکھو تنہا کسی نہ کسی کتاب میں سر دیے بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا یونیورسٹی کے سارے اگلے پچھلے ریکارڈ اسی نے توڑنے ہیں؟ پتہ نہیں، زارا مسکرا دی۔ پھر تم چل رہی ہو؟ نہیں بھائی، ابھی تو میں عظمیٰ کو ڈھونڈوں گی، اسے مناؤں گی، اور تمہیں تو پتہ ہے اب کہ وہ باقاعدہ مجھ سے ناک سے لکیریں کھنچوائے گی، تب جا کر مانے گی۔ وہ بڑی بیچارگی سے کہہ رہی تھی، تمہارے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ وہ اسے خدا حافظ کہہ کر چلی آئی۔ پاپا آج گھر میں تھے اور وہ فوراً گھر جانا چاہتی تھی، مگر اسے معلوم تھا کل اس نے زین سے کہہ دیا تھا تو اب وہ ضرور ہی اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اور وہی ہوا۔ سلیم اسے دیکھتے ہی بولا، خدا کی قسم باجی، اگر آج آپ نہ آتی تو بھائی جان نے مجھے کڑاہی میں ڈال کر تل دینا تھا۔ ہیں، کہاں ہے تمہارے بھائی جان؟ وہ اندر داخل ہوئی۔ کہاں ہوں گے، کچن میں ہیں۔ سلیم کا موڈ بگڑا ہوا تھا اور کچن سے زین کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلیم کے بچے، 2 منٹ کے اندر اندر ادھر آؤ ورنہ مچھلی کی جگہ تمہیں تل دوں گا۔ اس کی دھمکی پر سلیم فوراً اڑن چو ہو گیا۔ سلیم تمہاری دھمکیوں سے ڈر کر غائب ہو گیا ہے۔ وہ زارا کی آواز پر پلٹا۔ آج کچھ جلدی نہیں آ گئی؟ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ہاں، کیونکہ مجھے جلدی جانا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر کڑاہی میں جھانکنے لگی۔ کیوں؟ وہ پورا اس کی طرح گھوم گیا۔ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ گھر پر ہی ہوں گے، اس لیے ذرا جلدی جانا ہے۔ آتے ہی وہ منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑانے لگا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ زارا کے کچھ پلے نہیں پڑا۔ اور یہ تم تل کیا رہے ہو؟ مگرمچھ لگ رہا ہے۔ زارا نے اسے سرتاپا دیکھا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، بال پریشان، آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی، بٹن کھلے۔ اچھا، اب آپ مذاق نہ اڑائیں میرا، یہ بتائیں کچھ کھایا تو نہیں آپ نے؟ اس نے مچھلی کے کتلے پلٹے۔ ناشتہ بھی نہیں کیا، صرف 1 گلاس گنے کا جوس پیا ہے، اب شدید بھوک کا احساس ہوا۔ مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کو اپنے ہاتھوں سے مچھلی فرائی کر کے کھلاؤں گا، اور جو میں نہ آتی تو؟ زارا نے چھیڑا۔ نہ آتی پھر دیکھتی میں کیا کرتا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ کیا کرتے؟ یہی مچھلی لے کر آپ کے گھر پہنچ جاتا۔ اچھا، زارا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اچھا، آپ کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ یہ پکڑیں پلیٹیں لے کر ٹیرس پر چلیں، میں فش لے کر آتا ہوں، موسم اچھا ہے وہیں انجوائے کریں گے۔ زارا نے پلیٹیں پکڑیں پھر اوپر آ گئی۔ پلیٹیں اور بیگ میز پر رکھ کر وہ خود ریلیکس انداز میں چلتی گرل تک آ گئی۔ دونوں ہاتھ گرل پر ٹکا کر اس نے سامنے پھیلے دریا کے چوڑے پارٹ کو دیکھا۔
آسمان صاف تھا مگر ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی۔ سنیں، ہلکی نسوانی آواز پر زارا نے گردن گھما کر دیکھا۔ ساتھ والے ٹیرس پر 30-32 سالہ خوبصورت سی عورت پر پرتجسس انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ زین العابدین کی کیا لگتی ہیں؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ اچھا، جمشید صاحب آپ کے ماموں تھے؟ سگے ماموں؟ جی ہاں، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ہم لوگ 5 سال سے یہاں ہیں، اس سے پہلے کبھی آپ کو یہاں آتے نہیں دیکھا نا، اس لیے۔ ہاں بس، زینے پر سے زین کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ لیں، گرما گرم ڈیپ فرائیڈ فش، کھائیں گی تو داد دیں گی، میں نے بابا سے سیکھی تھی۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا، وہ عورت اب وہاں نہیں تھی۔ لوگ اب متجسس ہونے لگے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا کیا رشتہ ہے؟ زارا اس کے قریب آئی۔ زین نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی ایک خاتون مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے زارا نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ زین نے سامنے دیکھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، لوگوں کو خبر ہونی چاہیے کہ زین العابدین اتنا بھی اکیلا نہیں، وہ قدر لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ اور اسی طرح کسی دن یہ بات سلیمان بھائی تک بھی پہنچ جائے گی، زارا متفکر سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زین نے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر آہستگی سے بڑبڑایا۔ مجھے اس دن کا انتظار رہے گا۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں، یہ فش ٹرائی کریں، پھر آپ کو جلدی جانا بھی تو ہے۔ زین نے ڈش اس کے آگے کی تو زارا کو بے تحاشا بھوک کے احساس نے مزید کچھ بھی سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ تو واقعی بہت مزے کی ہے۔ پہلا نوالا لیتے ہی اس نے بے اختیار تعریف کی تھی۔ بابا سے سیکھی ہے؟ تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ زارا کو اچانک یاد آیا۔ بس موڈ نہیں تھا۔ زین، تم اسٹڈیز پر دھیان نہیں دے رہے ہو؟ زارا کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یونیورسٹی نہیں آتے ہو؟ اگر آتے ہو تو کلاسز چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہو، اس طرح تو اسٹڈیز نہیں ہوتی۔ سارا دن تو لائبریری میں، وہ ذرا سا جھنجھلایا، نوٹ بک پر لکیریں کھینچتا رہتا ہوں۔ یہی کام ایگزامز میں بھی کرنا زین العابدین، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم ذرا بھی نہیں پڑھ رہے۔ تمہیں تو یہ بھی فکر نہیں کہ تمہیں اس ڈگری پر تمہارے کیریئر کا انحصار ہے۔ اگر یہ ڈگری بھی نہ ہوئی تو کیا کرو گے؟ اب تک تو میں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مگر اب اگر تمہاری لاپرواہی دیکھی تو ماما سے شکایت کر دوں گی۔ زین العابدین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ اچھا لگا۔ کیا؟ آپ کا یوں ڈانٹنا؟ بالکل بابا کی طرح ڈانٹتی ہیں، وہ بھی جب خفا ہوتے تھے تو پورے نام سے پکارتے تھے مجھے۔ زین العابدین، تم اسٹڈیز پر دھیان نہیں دے رہے۔ زین العابدین، تم مجھے بنا بتائے گھر سے غائب کیوں ہو گئے ہو؟ زین العابدین، تم انتہائی بے حس لڑکے ہو، تمہیں میرا ذرا خیال نہیں۔ زین العابدین، زین۔ زارا نے اسے بے اختیار ٹوکا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ بابا کیوں مر گئے؟ بہت دیر کے بعد ہواؤں نے ایک ہلکی سی سرگوشی سنی۔ زارا نے تعصب سے اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ تم بھول کیوں نہیں جاتے زین؟ زین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ کیا یہ بھولنے والی بات ہے؟ میرے پاس تو ان کے سوا کچھ بھی نہ تھا زارا، خدا نے انہیں بھی مجھ سے چھین لیا۔ زین کا لہجہ زردہ سا۔ زارا خاموش ہی رہی، اس کے پاس تسلی دینے کو الفاظ ہی نہ تھے۔ زین نے خود ہی سر جھٹک کر خود کو اس کیفیت سے نکالا۔ میں بھی بس، آپ کھائیں نا، ہم تمہاری اسٹڈیز کی بات کر رہے تھے۔ زارا نے یوں ہی پلیٹ اٹھا کر بات بدلی۔ بس 2-3 دن کچھ ڈسٹرب سا رہا تھا، اس لیے۔ ڈسٹرب کس لیے؟ اپنی پرابلم۔ ایسی کوئی بات نہیں، ڈسٹرب رہنے کی تو عادت سی پڑ گئی ہے اب۔ اس نے ہنس کر بات ٹال دی تھی۔ ہر صبح ایک نئی آس بن کر طلوع ہوتی تھی اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی وہ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتی۔ کچھ لوگ اس دنیا میں صرف دکھ سہنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مایوس اور تلخ سی سوچ اس کے تپتے دکھتے دماغ میں اپنے نوکیلے پنجے گاڑ دیتی اور وہ سر جھٹک کر اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے پھر سے انتظار کی گھڑیاں گننے لگتی۔ اسے مام مقبول کا انتظار تھا۔ کیا پتا وہ کچھ دن میں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ بطول جھنجھلائی پھرتی، بآوازِ بلند اسے کوسنے دیتی، وہ کان بند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے مرے ہوئے والدین اور دادا کو گالیاں دیتی، وہ تب بھی کچھ نہ کہہ سکتی۔ سنتی رہتی اور ٹھنڈی دیوار سے لگ کر روتی جاتی۔ یہ دیواریں اس کی دم ساز اور ہمراز تھیں۔ اس دیوار نے وہ ساری گالیاں سنی تھیں جو اس نے بطول، ظہور اور نیاز کو دی تھیں۔ اس دیوار پر وہ ساری بددعائیں آنسوؤں سے لکھی گئی تھیں جو اس نے خود پر ظلم ڈھانے والوں کو دی تھیں۔ اس دیوار نے اس کے سارے آنسو مہربان ماں کی طرح اپنے اندر جذب کر لیے تھے۔ کیوں ضد کر رہی ہے تو؟ یہ تیرے بھائی نہیں، جلاد ہیں پورے، گلا دبا کر اسی آنگن میں دبا دیں گے یا دریا میں بہا دیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے گا نین تارا کہاں گئی۔ اور وہ حیران ہو کر سوچتی، کیا واقعی وہ بے گناہ بے قصور مار دی جائے گی اور کہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ وہ یہاں کسی کونے میں دبا دی جائے گی تو کیا اس گھر کی دیواریں نہ لرزیں گی؟ اس کا وجود دریا میں بہا دیا جائے گا تو کیا دریا کی روانی میں کوئی فرق نہ آئے گا؟ وہ ان کی ماں جائی نہ تھی مگر باپ تو ایک تھا، جس باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، اسی باپ نے نوالے بنا بنا کر نین تارا کے منہ میں ڈالے تھے۔ وہ معصوم تھی، پاکیزہ تھی، تو کیا مومن عورتوں پر تہمت لگانے والے کو عذاب کی خبر دینے والا خدا بھی یوں ہی خاموشی سے دیکھتا رہے گا؟ اسے یقین نہیں آتا
مگر ہر نیا دن خوف اور وحشت اور ظلم کی نئی صورت اسے دکھاتا۔ پہلے اس پر دروازے بند ہوئے، پھر وہ ایک چنگیڑ جو بطول بڑی عنایت سے اس کے سامنے دھرتی تھی، اس کی انتڑیاں سکڑ گئیں، آنکھیں کھنچنے لگیں۔ ایک دن، 2 دن، نیو جاں وجود میں اتنی طاقت ہی کہاں تھی؟ اس نے ہر ظلم سہا تھا، ذلت اور بے عزتی برداشت کی تھی، ہر قسم کے طعنے سنے تھے، مگر وہ بھوک سے ہار گئی تھی۔ وہ کھڑکی کی سلاخوں سے ہاتھ بڑھا بڑھا کر روٹی مانگتی تھی، مگر دوسری طرف بدترین بے حسی تھی۔ بھائی بھائی کیسا لفظ تھا جو غیر بھی سنتا تو بے اختیار سر کی چادر بن جاتا۔ نہ جانے یہ کون شکل قلب تھا۔ اس کے بار بار چیخنے پر وہی کاغذ سامنے آتے تھے، اور اب کہ اس نے کچھ بھی نہ سوچا، بس خاموشی سے سائن کر دیے تھے۔ پھر بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے ایک حقارت بھری نظر اس کے بے مایہ وجود پر ڈالی اور خود فاتحانہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بطول نے چنگیڑ میں روٹی رکھی تو زندگی بھر سے اس کی آنکھوں میں جاگنے لگی تھی۔ دروازہ بہت دنوں کے بعد آج کھلا ہوا تھا۔ نین تارا نے بے حد حیرت سے کمرے کے اندر آتی سورج کی کرنوں کی روشنی کو دیکھا۔ اس کی کرنوں نے بہت بار تاریک کمرے میں اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلی تھی، مگر آج وہ بڑی آزادی کے ساتھ کمرے کے کونے کونے کو منور کر رہی تھی۔ کیا بھابھی بھول گئیں؟ نین تارا نے تعجب سے دروازے کو دیکھا، تبھی روشنی کے درمیان بھابھی کا بھاری بھرکم وجود حائل ہو گیا۔ اب کب تک سیوا کروں تمہاری؟ مہارانی جی اب باہر نکل آؤ، کسی کام دھندے سے لگو۔ کیسی طنز اور تحقیر بھری آواز تھی۔ بھابھی، ماما نہیں آیا؟ کسی موہم سی امید کے سہارے وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ کیوں، اس نے تیرے یار کا سندیسہ لے کر آنا تھا؟ کتنے گھٹیا الفاظ تھے، اور اس سے بھی گھٹیا لہجہ۔ نین تارا کی آنکھیں اذیت سے بند ہو گئیں، بس ایک آنسو تھے جو کسی لمحے اس کا ساتھ نہ چھوڑتے تھے۔ پلکوں کی باڑ پھیلانگی اور چہرے پر پھسل گئے، اور یہاں یہ بھی بندش تھی، نہ جانے لوگوں کے دل پتھر کیسے ہو جاتے ہیں۔ ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اس نے کئی بار سوچی گئی بات کو ایک دفعہ پھر دہرایا۔ بھابھی کی بڑبڑاہٹیں اپنے عروج پر تھیں۔ وہ جو کچھ کہتی تھی نین تارا کو ایک نیا زخم لگا دیتی تھی، اور وہ یہ زخم تھے جنہیں کبھی منمل نہیں ہونا تھا۔ وہ گناہگار ہوتی تو اس سب کو اپنے کیے کی سزا سمجھ کر قبول کر لیتی، مگر اب کبھی کبھی اس کے اندر بڑی شدت کا احتجاج اٹھتا، اس کا دل چاہتا وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر کہاں۔ وہ بطول کی اگلی بات سننے سے پہلے ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کی ایڑی کا زخم بہت بری حالت میں تھا۔ پاؤں گھسیٹتے ہوئے اس نے سرسوں کے تیل کی بوتل اٹھائی اور چولہے کے پاس آ گئی۔ بطول نے کچھ کہنا چاہا، پھر اسے ہلدی نکالتے دیکھ کر خاموش ہو رہی۔ اس کا پاؤں ٹھیک ہوتا وہ تبھی اس سے کام نکلوا سکتی تھی۔ اس نے تو بس ایک عبارت لکھی تھی، سارے کا سارا مضمون خود ہی تیار ہو گیا تھا۔ اسے ضرورت سے زیادہ کامیابی ملی تھی، مکان بھی ہاتھ آ گیا، نین تارا کی پڑھائی بھی چھوٹی، خواہ مخواہ مفت کا خرچ تھا، پھر بے دام خادمہ بھی ہاتھ لگ گئی، جو کبھی اس کے سامنے نہ تو سر اٹھا سکتی تھی، نہ جواب دے سکتی تھی، اور وہ جاتی جو اس کے ساتھ سلوک روا رکھتی۔ تیل میں ہلدی جلا کر ایڑی پر لگاتے اس کا ہاتھ ایک پل کو تھم گیا۔ کسی نے مسیحائی کرنا چاہی تھی، مگر یہ ذرا سا زخم عمر بھر کا ناسور بنا دیا گیا۔ کاش تم نے مجھ پر یہ مہربانی نہ کی ہوتی اجنبی۔ اس سے کام کہاں ہوتا تھا؟ قدم اٹھاتی تو ایڑی سے لے کر گھٹنے تک درد کی لہریں اٹھتی تھیں۔ نہ جانے کون کون سے زخم تھے جو لو دینے لگتے۔ ہاتھ پاؤں میں کپکپی سی اتر آتی۔ بخار مستقل ہڈیوں میں ڈیرے جمائے بیٹھا تھا۔ اس پر لوگوں کی بظاہر ہمدردیوں کی آڑ میں تحقیر اور مذمت کرتی نگاہیں اور باتیں۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی، زندگی اس سے زیادہ مشکل اور ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ سب کے لیے قابل نفرین تھی، مگر کیوں؟ کیا کیا تھا اس نے؟ اس کی سہیلیوں سے منہ موڑے بیٹھی تھی، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گئی تھی۔ لوگ اس کے قریب آتے تو ایک گھٹیا سے تجسس کے تحت انہیں صرف یہ جاننے کا تجسس ہوتا کہ وہ اس سے کہاں ملتی تھی، کون کون سے وعدے وعید ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کیا کچھ ان کے درمیان ہو چکا تھا۔ نین تارا کچھ بھی کہتی، اس کی نگاہوں میں ڈولتی بے یقینی کم ہی نہ ہوتی، اور لبوں پر بکھری استہزائیہ مسکراہٹ۔ انہیں اپنی داستانیں خود گھڑنے کی عادت پڑ گئی تھی، اور نین تارا کی پارسائی کی گواہی کے لیے وہی تو نہ اتر سکتی تھی۔ وہ چارپائی سے جا لگی۔ کہیں مر نہ جائے، بطول نے تشویش سے کہا تھا۔ ظہور نے قدرے بیزاری سے چرپائی پر پڑے وجود کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آ گیا، ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، مانو انگارہ چھو لیا ہو۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس کیفیت سے گزری تھی، اب کہ نہ جانے کہاں سے لہر سی اٹھی تھی ہمدردی کی کہ وہ محلے کے ڈاکٹر کو بلا لایا۔ اس پر تشدد کیا ہے آپ لوگوں نے؟ 30-32 سالہ ڈاکٹر اجمل نے انہیں گھور کر دیکھا۔ توبہ کریں جی، ظہور نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ڈاکٹر توبہ کیا کرتا، اس کے جسم کا جو حصہ بھی عیاں تھا، نیل اور نیل تھا۔ گر گئی تھی کوٹھے کی سیڑھیوں سے، بطول نے تیزی سے کہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموشی سے معائنہ کرنے لگا۔ اسے اسپتال لے جانا پڑے گا۔ نہ ڈاکٹر صاحب، ہم تو غریب آدمی ہیں، اسپتال کا خرچہ نہیں کر سکتے۔ مر جائے گی یہ، وہ جھنجھلا گیا۔ مر جائے، پر خرچہ نہیں ہے، ظہور ڈٹائی سے بولا۔ ڈاکٹر اجمل دنگ رہ گیا، بے حد حیرت سے ان دونوں کو، پھر بے ہوش پڑے وجود کو دیکھا۔ کیا لگتی ہے تمہاری بیٹی؟ اس نے بطول کو ٹھنڈا پانی لانے کو کہا اور خود ظہور سے پوچھنے لگا۔ بہن ہے، ظہور کے لہجے میں بیزاری عود آئی، جیسے اجمل نے پوری طرح محسوس کیا۔
بطول ٹھنڈا یک پانی اور پرانا تولیہ لے آئی۔ وہ اس کے ہاتھ سے لے کر خود بھی تولیہ بھگو بھگو کر پٹیاں رکھنے لگا۔ اجمل کوالیفائڈ ڈاکٹر نہ تھا، پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈر کے طور پر کام کرتا تھا۔ جب کچھ دوائیوں اور بیماریوں کے نام یاد ہو گئے تو اس محلے میں آ کر ایک دکان کرائے پر لے لی۔ باہر ڈاکٹر اجمل MBBS کا بورڈ لگا کر کلینک کھول لیا۔ چھوٹی موٹی بیماریاں خود دیکھ لیتا ورنہ جواب دے دیتا۔ جو لوگ کوالیفائڈ ڈاکٹر کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے اجمل رحمت سے کم نہ تھا۔ ٹیمپریچر ذرا کم ہوا ہے، اس نے پیڈ نکال کر دوائیاں لکھنی چاہیں۔ ایک ہی بار اچھی سی دوا لکھ دیں ڈاکٹر صاحب، میں بار بار۔ ڈاکٹر اجمل بری طرح جھنجھلا گیا۔ اس نے پیڈ بند کر کے باکس میں رکھا۔ میڈیسن میں کلینک سے بھجوا دوں گا، بہت شکریہ۔ ظہور خوش ہو گیا۔ میں اب چلتا ہوں، شام کو آ کر۔ وہ بس چلنے کو تھا جب نگاہ بھٹک کر پاؤں پر جا رکی۔ اس نے پنجے سے پکڑ کر پیر کو ذرا سا موڑا۔ مائی گاڈ! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ زخم میں پیپ پڑ رہی تھی، سارا پاؤں سوج گیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ زمین پر رکھ کر اس نے اسٹول کھینچا اور پھر سے بیٹھ گیا۔ بتایا تو تھا، سیڑھیوں سے گر گئی تھی، نیچے کانچ پڑا تھا، ایڑی میں لگ گیا تھا۔ بطول نے جلدی سے بتایا۔ کب لگا؟ تھوڑے دن ہوئے۔ زخم خراب ہو رہا ہے، پٹی کیوں نہیں کرائی؟ فطرتاً وہ ایک حساس دل جوان تھا۔ ان لوگوں کے رویے اسے سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہے تھے مگر وہ بظاہر نارمل نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا سوال یوں ہی ٹال دیا گیا۔ اجمل نے بینڈیج کی ایک ہمدردانہ سی نگاہ اس کے غافل وجود پر ڈالی۔ کچھ ضروری ہدایات جن کے پورا ہونے کا اسے مطلق یقین نہ تھا بطول کو دیں اور کھڑا ہو گیا۔ شام کو دیکھنے آؤں گا۔ پیسے؟ ظہور نے کچھ کہنا چاہا۔ ضرورت نہیں، اجمل نے مختصراً کہا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں دوائیاں دے دوں۔ ظہور فوراً اس کے ساتھ نکل گیا۔ بطول نے ایک نظر تارا پر ڈالی۔ مصیبت گلے ہی پڑ گئی۔ زیر لب بڑبڑاتی چولہے تک آئی اور بیٹھ کر گوبھی کاٹنے لگی۔ شام کو اجمل پھر آیا تھا۔ دوائی کھلا دی تھی؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ ہاں کھلا دی تھی، ظہور گھر پر نہیں تھا، بطول نے بتایا۔ پھر پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بخار کب تک اترے گا؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے بخار نے اجمل کو فکس ڈیٹ بتا رکھی ہو۔ جلد ہی، وہ زیر لب مسکرایا۔ نین تارا ابھی بھی نیم غنودگی سی حالت میں تھی، گرم سانسیں بے ترتیب سی تھیں۔ اس نے ٹیمپریچر چیک کیا، ایک انجیکشن دیا۔ بطول بڑی دلچسپی سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بچے کہیں باہر گئے ہیں؟ اجمل کا سوال خاصا بے محل تھا۔ بطول سٹپٹا گئی، پھر آہستگی سے بولی۔ میرے بچے نہیں ہیں۔ اوہ آئی ایم سوری، میں سمجھا شاید کہیں کھیلنے نکلے ہیں۔ وہ فوراً معذرت کرنے لگا۔ بطول کو اس کا لہجہ اچھا لگا تو تعصب سے گردن ہلاتے اسے بتانے لگی۔ بس خدا کو ہی منظور نہ تھا، 15 برس ہو گئے ہیں شادی کو، کہاں کہاں منت نہیں مانی، کس کس در پر نہ گئی، نہ جانے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اجمل نے ایک نظر نین تارا کی آنکھ کے نیچے اور گردن کے پاس والے نیل کو دیکھا تو مبہم سا مسکرا دیا۔ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوگی، آپ بس دعا کیا کریں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ شام تک انشاءاللہ بخار اتر جائے گا، میں صبح چکر لگاؤں گا۔ بطول نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے آپ بہت اچھی ہیں، وہ جاتے جاتے دروازے میں رک کر کہنے لگا۔ بالکل میری بڑی بہن کی طرح۔ ان کی شادی فیصلہ آباد میں ہوئی ہے، ماشاءاللہ ان کے 4 بچے ہیں۔ کیا میں آپ کو باجی کہہ لیا کروں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، بطول خوش ہو کر فوراً بولی۔ شکریہ، میں صبح چکر لگاؤں گا۔ وہ چلا گیا تو بطول دروازہ بند کرتے زیر لب بڑبڑائی۔ اچھا لڑکا ہے، اپنی کوثر کے لیے اچھا رہے گا۔ کوثر اس کی چھوٹی بہن تھی، وہ وہیں کھڑے کھڑے نہ جانے کون سے منصوبے بنانے لگی۔ رات کو ظہور آیا تو اس سے بھی ذکر کر بیٹھی۔ ہاں اچھا نوجوان ہے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اسے اس محلے میں آئے ہوئے، مگر سب اس کی تعریفیں ہی کرتے ہیں۔ آیا تھا شام کو، ہاں ٹیکا لگا گیا ہے، کہتا ہے بخار اتر جائے گا۔ کچھ کھایا تھا اس نے؟ رکا ہی کہاں، اس کی تان ابھی تک اجمل پر جمی تھی۔ تارا کا پوچھ رہا ہوں۔ ظہور کو پتہ نہیں کیسے خیال آ گیا، ورنہ اس کی بھوک پیاس یا کسی بھی ضرورت سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ ہاں دلیے کا کہہ گیا تھا ڈاکٹر، وہی پکا کر رکھ کر دیا ہے۔ وہ مدمزہ سی ہو گئی۔ اچھا، ظہور تکیہ ٹیک کر لیٹ گیا۔ تم ذرا پتہ تو کرنا کس خاندان کا ہے، لگتا تو کسی شریف خاندان سے ہے۔ بطول دوبارہ سے اجمل پر آئی۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ ظہور نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اماں بہت پریشان رہتی ہے کوثر کے رشتے کے لیے۔ لو، نہ خاندان کا پتہ نہ برادری کا، اور تم چلی ہو رشتہ جوڑنے۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، ذرا پتہ تو کرو، خاندان برادری کا پتہ چلے تو باقی میں خود سنبھال لوں گی۔ اب کوثر کے سر پر باپ ہو تو وہی کچھ کرے۔ بھائی اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو چکے ہیں اور تمہیں وہ اپنے باپ کی جگہ بھی سمجھتی ہے اور بھائی کی جگہ بھی۔ اس کے سر پر ہاتھ تم نہیں رکھو گے تو اور کون رکھے گا؟ ظہور کا دھیان بھٹک کر تارا کی طرف چلا گیا۔ ایک خیال سا ذہن میں آیا کہ اگر اجمل، مگر وہ اپنے خیال کا تذکرہ بطول سے نہیں کر سکتا تھا، جو ابھی تک کوثر کی مظلومیت کا رونا روتے ہوئے بہنوئی کے فرائض بیان کر رہی تھی۔ اچھا دیکھتے ہیں کچھ، تم روٹی لے آؤ۔ اس نے ٹالا تو وہ اٹھ کر روٹی لینے چلی گئی۔ 3 دن کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ بخار کا زور ٹوٹا تھا، سارا بدن پسینے پسینے ہو رہا تھا، حلق میں گویا کانٹے پڑ رہے تھے۔
پانی اس کے لب بے آواز پھڑپڑائے، ساتھ ہی ایک کراہ کے ساتھ آنکھیں کھل گئیں۔ لو، اس نے ذرا سا سر اونچا کرنے کی کوشش کی، کسی نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سہارا دیا۔ شاباش پی لو، وہ گٹاگٹ پانی چڑھا گئی۔ بخار اتر گیا ہے، انشاءاللہ اب نہیں ہوگا، کسی کی تسلی دیتی آواز ابھری۔ تارا نے آنکھیں بند کیں اور دونوں آنکھوں پر بازو رکھ لیے، اسے اپنے اندر زندہ بچ جانے پر افسوس ہو رہا تھا۔ تارا پتر، مام مقبول کی آواز ابھری۔ وہ اس پر جھکا، اس کے بازو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ تارا پتر، میری بات تو سن۔ نہیں بزرگوار، آپ اس کو سونے دیں۔ اجمل نے مام مقبول کو روکا۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اجمل کو دیکھا۔ یہ اللہ کے فضل سے اب بالکل ٹھیک ہے، اجمل نے تسلی دی۔ ان 3 دنوں میں یہ پہلا شخص تھا جو اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا، ورنہ اس نے تو کسی کی آنکھ میں تشویش کی ہلکی سی لہر بھی نہ دیکھی تھی۔ تم مجھے اطلاع نہیں بھجوا سکتی تھیں؟ مام مقبول بطول پر الٹ پڑے تھے۔ ہاں، تمہارے ہاں تو جیسے بڑے ٹیلی فون لگے ہیں ماما، نہ کوئی آیا نہ گیا، اطلاع کس سے بھجواتی؟ اور پھر کوئی مرد تو نہ گئی تھی جو اطلاع کرتے، ہم بیٹھے جو ہیں اس کی خدمتیں کرنے کے لیے۔ بطول کو لمبی بات کرنے کی عادت تھی۔ ماما چپ ہو گیا۔ اجمل تعصب سے سر ہلانے لگا۔ آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ ماما ہوں اس بد نصیب کا۔ اس نے صافے سے آنکھیں پوچھیں۔ آپ میرے ساتھ آئیں، اجمل نے آہستگی سے کہا، پھر میڈیکل باکس اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اجمل، چائے پی کر جانا۔ بطول کے لہجے میں شیرنی گھلی۔ باجی پھر آؤں گا چائے پینے، اس نے پلٹ کر کہا اور مامے کو لے کر باہر نکل گیا۔ اسے اپنے کلینک لے گیا اور تارا کی حالت کے بارے میں بتانے لگا۔ کمزوری اور نقاہت بہت زیادہ تھی، اسے اس وقت خوراک کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور بطول سے اجمل کو کوئی امید نہیں تھی کہ وہ ان 3 دنوں میں اس کی خصلت اچھی طرح جان گیا تھا۔ یہ لوگ اسے مارتے پیٹتے بھی ہیں، سوتیلے ہیں سارے، مام مقبول نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو یہ بات ہے، اجمل اب ان کے رویوں کو سمجھا۔ وہ سوتیلے صحیح، آپ تو اس کے سگے ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے اس پر، آپ اسے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ یہ لوگ بھیجیں تب نا۔ تو ایک میری بات مانیں، آپ کچھ دن یہاں رہیں، اس کا تھوڑا خیال رکھیں، اپنی نگرانی میں کھلائیں پلائیں، ورنہ اس کی حالت بگڑ جائے گی۔ یہ لوگ تو مجھ سے علاج بھی صرف اس لیے کروا رہے ہیں کہ میں نے ان سے پیسے نہیں لیے، ورنہ شاید وہ یوں ہی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ ماما مقبول اس کی لمبی چوڑی ہدایات لے کر واپس آیا تو اس کے پاس بھی پھل تھے اور گوشت بھی۔ اس نے گوشت کی تھیلی بطول کو دی۔ کیا کروں اس کا؟ یخنی بنانی ہے۔ ہاں، ہم تو جیسے اس کو بھوکا مارتے ہیں، اس نے بڑبڑاتے تھیلی پکڑی تھی۔ ماما مقبول نے گرم پانی کر کے تارا کا منہ ہاتھ دھلایا، ایک کیلا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ تیرا حال کیا ہو رہا ہے تارا؟ لا تیرے بال بنا دوں۔ وہ اس سے بار بار باتیں کرتا رہا اور اس کی ہر بات مانتی رہی تھی، مگر جواب نہ دیتی، شاید اس سے بہت خفا تھی۔ ماما مقبول اسے اپنی مجبوریاں بتانے لگا، اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ لمبے بالوں کی چوٹی بہت الجھی ہوئی تھی۔ ماما مقبول نے خود تیل لگا کر بال سلجھائے اور چوٹی بنا دی۔ وہ پھر سے آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ ماما اس کے پاس بیٹھ کر سر دبانے لگا۔ یخنی بننے میں ضرورت سے زیادہ وقت لگا تھا۔ جب بن گئی تو بطول نے پیالے میں انڈیل کر پیالی اسٹول پر پٹک دی اور خود گھر سے باہر نکل گئی۔ ماما مقبول نے چکھی، انتہائی بدمزہ یخنی تھی، وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ نین تارا، لے یخنی پی لے، جسم کو طاقت ملے گی، ماما مقبول نے پیار سے کہا تو وہ اٹھ گئی، مگر تھوڑی سی پی کر پیالہ ہٹا دیا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ گاؤں لے جاؤں گا، مامے نے گویا تسلی دی۔ مجھے نہیں جانا، یہ واحد جملہ تھا جو اس کے منہ سے نکلا۔ ماما مقبول دل محسوس کر رہ گیا، وہ بہت ناراض تھی۔ گاڑی اچانک رک گئی تھی اور اس کی خرابی بھی سمجھ سے بالا تر تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلا کر گاڑی لاک کرنے لگی۔ موبائل وہ آج گھر بھول گئی تھی، ورنہ فون کر کے دوسری گاڑی منگوا لیتی۔ کیا ہوا؟ زین کی بائک اس کے قریب رکی۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس نے بے چارگی سے بتایا۔ تو اب؟ زین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی ٹیکسی دیکھتی ہوں، اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ آئے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تم؟ زارا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یہ خادم آپ کا ڈرائیور بننے کے لائق بھی نہیں۔ مگر بائک پر؟ وہ متذبذب تھی۔ ہاں، یہ سواری آپ کے شایان شان تو نہیں، مگر مجبوری ہے۔ اوفو، میں یہ نہیں کہہ رہی، ایکچولی میں کبھی بائک پر نہیں بیٹھی، تو آج یہ مزہ بھی چکھ لیں۔ وہ کچھ متذبذب سی اسے دیکھتی رہی۔ کسی کے دیکھ لینے کا خوف ہے، مگر ہم اچھے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں، وہ بظاہر ہنس کر بولا، مگر اس کی مسکراہٹ پھیکی سی تھی۔ صرف دوست ہوتے تو میں کبھی نہ بیٹھتی، مگر پلیز آہستہ چلانا۔ زین نے واقعی رفتار خاصی ہلکی رکھی تھی۔ زارا کو مزہ آنے لگا۔ پتہ ہے، جب ہم لوگ لاہور آئے تو اس بائک پر میں اور بابا پورا لاہور گھومے تھے، بہت انجوائے کیا تھا ہم لوگوں نے۔ تم لوگ ہمیشہ سے لاہور میں نہیں تھے؟ زارا نے قدرے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں، بابا ساہیوال چلے گئے تھے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوا۔ انہیں چھپنے کے لیے کسی چھوٹے شہر کی ضرورت تھی جہاں انہیں کوئی نہ جانتا ہو۔ میں نے گریجویشن وہیں سے کیا، بابا کو وہاں جاب مل گئی تھی۔ لاہور تو 1.5 سال قبل آئے تھے، وہ بھی میری ضد پر، کیونکہ میں ماسٹرز پنجاب یونیورسٹی سے کرنا چاہ رہا تھا۔
حالانکہ بابا کی ضد تھی کہ ہم ملتان جائیں، مگر وہ کبھی میری بات نہیں ٹالتے تھے۔ آخری جملے پر اس کا لہجہ افسردہ سا ہو گیا۔ تم ہاسٹل میں کیوں نہیں رہے؟ زارا نے اٹھتے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ان کے قریب سے گزرتی مرسیڈیز کی رفتار ایک پل کو ہلکی ہوئی اور پھر سے ہوا ہو گئی۔ زارا کی توجہ مکمل طور پر زین اور اپنے اڑتے دوپٹے کی سمت تھی۔ اس شہر میں اور بابا مجھے تنہا بھجوا دیتے؟ امپاسبل۔ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے گھر کتنی دور لیا ہے؟ شاید قدرت ہمیں ملانا چاہتی تھی، زارا نے زیر لب کہا۔ میں رفتار بڑھانے لگا ہوں، ذرا سنبھل جائیں، زین نے کہا تو وہ بے اختیار اس کی جیکٹ دبوچ کر بیٹھ گئی اور بولی، بس مجھے زندہ سلامت گھر پہنچا دینا۔ زین کا کہکا بے ساختہ تھا۔ خاصی ڈرپوک واقعہ ہوئی ہیں آپ۔ وہ خاموش ہی رہی۔ بائک این گیٹ کے سامنے رکی تو چوکیدار نے خاصی حیرت سے انہیں دیکھا۔ زارا اسے خدا حافظ کہنے کو پلٹی تو وہ بے حد معصومیت سے پوچھنے لگا، کیا یہیں سے واپس چلا جاؤں؟ زارا نے کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلایا، پھر مسکرا کر بولی، ماما سے مل کر جانا، خفا تو نہیں ہوں گی وہ؟ زین یوں بولا جیسے آنا بھی چاہتا ہو اور پھپھو کی خفگی سے بھی ڈرتا ہو۔ نہیں ہوں گی بابا، اب آ بھی جاؤ۔ وہ فوراً بائک سے اترا، گویا اس کے کہنے کا منتظر ہو۔ تو ماما کی خفگی سے اتنا؟ گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی زارا کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ پورٹیکو میں ماما کی بلیک کرولا کے ساتھ مرسیڈیز بھی کھڑی تھی۔ وہ ساکت سی رہ گئی۔ زین کو اس کے عقب میں رکنا پڑا۔ کیا ہوا؟ زارا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور کچھ لمحے متذبذب سی اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھکا کر آہستگی سے بولی تھی، سلمان بھائی ہیں۔ وہ گویا زین کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ زین کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا۔ آگ کی لپیٹیں تھیں جو اسے اپنے چہرے کے گرد محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر لب بھینچ کر ایک دم واپس پلٹ گیا اور جس سپیڈ میں اس کی بائک نظروں کے سامنے سے غائب ہوئی تھی، زارا اچھی طرح جانتی تھی یہ خوف نہیں، غصہ تھا، بہت شدید غصہ۔ وہ بے حد دل گرفتگی سے اندر آ گئی۔ ماما اور سلمان لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ وہ نہ جانے کون سی بات کر رہے تھے، اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ السلام علیکم، زارا نے بے حد بیزاری سے کہا اور فوراً اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ زارا، سلمان بھائی کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی سلمان بھائی، یہاں آؤ۔ انہوں نے نظروں کے زاویے سے اسے اپنے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ حیران سی ان کے سامنے آ گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ان کے ٹھنڈے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ زارا نے بے اختیار سر پٹا کر ماما کو دیکھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو زارا؟ سلمان بھائی نے اپنا سوال دہرایا۔ لہجہ اب بھی ٹھنڈا تھا۔ زارا نے ایک لمحے کو سوچا، انہوں نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ وہ ہنوز منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک طویل سانس لے کر اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے زارا نے اپنی فطری خود اعتمادی کے ساتھ انہیں دیکھا۔ میرا کلاس فیلو تھا۔ ماما نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ بائک پر؟ سلمان کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ مجبوری تھی، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اور تمہاری گاڑی؟ سلمان بھائی نے بے حد غور سے اس کے انداز کو دیکھا۔ وہ ایک پل کی گھبراہٹ رخصت ہو گئی اور اب وہ بے حد سکون اور اعتماد سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی ناگواری در آئی۔ خراب ہو گئی تھی؟ انہوں نے گہری سانس لی۔ وہ اندر ہی اندر ان کے انداز پر پزل سی ہونے کے باوجود اسی انداز میں کھڑی رہی تھی۔ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جایا کرو، واپسی پر بھی وہی لے کر آئے گا، اسے ٹائمنگ بتا دینا۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی۔ اس کے بعد وہ ماما کی طرف پلٹے۔ میں چلتا ہوں۔ ہاں، ماما جو زارا کو دیکھ رہی تھیں چونک کر پلٹیں، پھر سنبھل کر پوچھنے لگیں، اب کب آؤ گے؟ آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے، اب جا کر گاؤں کے معاملات دیکھنا ہے۔ زارا، چلو گی گاؤں؟ اب ان کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ ابھی تو میرے پاس فرصت نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ ایگزام سے فارغ ہو کر تمہیں گاؤں لے کر جائیں گے۔ رائے خاندان کی اصل شان و شوکت کا اندازہ تو وہیں ہوتا۔ زارا جانتی تھی انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ سلمان بھائی کس مصلحت کی بنا پر نرم رویہ اختیار کر گئے ہیں، اور زارا بھی مصلحتاً خاموشی سے کھڑی رہی۔ سلمان کے جانے کے فوراً بعد ماما اس کی طرف پلٹیں۔ تم زین کے ساتھ آئی ہو؟ جی۔ سلمان نے اسے دیکھ لیا، ظاہر ہے تبھی تو پوچھ رہے تھے۔ زارا نے بیگ کاؤچ پر رکھا اور چابی ماما کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، ڈرائیور سے کہیے گا گاڑی سروس کے لیے دے آئے۔ ماما نے ہاتھ بڑھا کر غائب دماغی سے چابی پکڑی، پھر جھنجھلا کر بولی، تم اپنے پاپا سے کہہ کر گاڑی بدلوا کیوں نہیں لیتی؟ زارا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ماما ڈر گئی ہیں، تبھی وہ قصدن مسکرائی۔ اس بات کی کیا گارنٹی کہ نئی گاڑی خراب نہیں ہو سکتی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، زین اور سلمان کا سامنا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑائیں، ماما کبھی نہ کبھی تو ایسا ہونا تھا، اور زین کے چہرے پر تو نہیں لکھا کہ وہ جمشید حیات کا بیٹا ہے۔ سلمان بھائی کو غصہ صرف اس بات پر تھا کہ میں اس کے ساتھ بائک پر کیوں آئی۔ اپنے خاندان کی عظمت اور شان و شوکت کا بہت احساس ہے انہیں۔ آپ بلا وجہ پریشان مت ہوں۔ ماما نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ڈرائیور سے کہوں گی کہ ماما، زارا نے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ سلمان بھائی نے کہہ دیا اور میں نے خاموشی سے سن لیا، لیکن میں کوئی اسکول جانے والی بچی نہیں ہوں کہ ڈرائیور کے ساتھ آیا جایا کروں۔ لیکن سلمان، وہ کچھ بھی کہیں گے تو میں جواب دے دوں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ پریشان؟ اب تو 24 گھنٹے ذہن الجھن کا شکار رہتا ہے۔
انہوں نے کنپٹی کو انگلیوں سے مسلا۔ فائدہ؟ زین بعد ہی سے چلا گیا۔ مما کو اچانک خیال آیا، اور کیا کرتا، سلمان بھائی کو بھی ابھی آنا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ زین کا اس طرح چلے جانا اس کے لیے تکلیف دہ تھا، اور زین کے لیے اس کے اندر سے سوال ابھرا تو دل کسی گہری تعصب کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس طرح دروازے سے لوٹ جانا زین کے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا۔ تبھی وہ بیگ اٹھا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا، مما کھڑی تھیں۔ مما، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ نیند کہاں آتی ہے؟ وہ بہت مضطرب اور بے چین نظر آ رہی تھیں، اور اسی انداز میں وہ اندر آ کر اس کے بیڈ پر آ بیٹھیں۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ زارا نے نائٹ کریم کھولتے ہوئے کہا۔ مما نے گویا اس سوال کو سنا ہی نہیں، سر جھکائے نہ جانے کیا سوچتی رہی، پھر زیر لب بڑبڑائیں، کہاں چلا گیا یہ لڑکا؟ کون؟ زین؟ زارا نے چونک کر پوچھا۔ تم نے اسے فون کیا تھا؟ مما نے پوچھا۔ سچ پوچھے مما، میری تو ہمت نہیں ہوئی، وہ بہت ہرٹ ہوا تھا، زارا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، بلکہ یونیورسٹی کے بعد گھر گیا ہی نہیں، اور اب کتنی رات ہو گئی ہے۔ وہ کتنی پریشان تھی، زارا اندازہ کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ گھر نہیں جائے گا، زارا آہستگی سے گویا ہوئی۔ تو کہاں چلا گیا؟ وہ تو کہتا تھا اس کا کوئی دوست نہیں۔ زارا کیا جواب دیتی؟ سست روی سے ہاتھوں پر کریم لگاتے نہ جانے کیا سوچتی رہی۔ زارا، یوں کب تک چلے گا؟ ماما نے پوچھا تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ہاں، اب تو کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا، وہ زیر لب بڑبڑائیں، پھر کھڑی ہو گئیں۔ سو جاؤ تم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زارا جانتی تھی ماما نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ وہ واپس اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی بیڈ کے قریب آئیں، مگر اس پر بیٹھنے کی بجائے وہیں کھڑی محو خواب رائے عمیر کو دیکھتی رہیں، پھر طویل سانس لے کر بڑبڑائیں، تمہارے ساتھ میں نے عمر کے 24 برس گزار دیے۔ حالانکہ جس پل جمشید بے گھر ہوا تھا، میرا دل کہتا تھا یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، مگر نہ جانے یہ تمہاری اور زارا کی محبت تھی جو میرے قدموں کو زنجیر کر گئی، یا اس بدنصیب کی لگائی پابندی۔ نہیں آئمہ، جب تک تم آئمہ حیات تھیں تب تک تو ٹھیک تھا، مگر اب تم آئمہ عمیر ہو۔ تمہارے سارے مفادات اب اسی گھر سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ تمہاری سوچ، تمہاری قربانی، ہر صورت اس شخص اور اسی گھر سے ہی وابستہ ہونی چاہیے۔ شادی کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تم سے سارے رشتے، سارے تعلق ختم کر دوں۔ بھائی ہو تم میرے، کیا میں تمہارے لیے لڑ بھی نہیں سکتی؟ میرے لیے اپنا گھر تباہ کرو گی؟ اگر تم میرے لیے نورین سے شادی کر سکتے ہو تو میں… وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیوں جمشید، کیوں نہ کروں؟ میں سب کچھ کروں گی جو بھی کر سکی۔ اگر تم نے کچھ کیا، کچھ بھی ایسا جس سے تمہارے گھر پر آنچ آئی، تو تم مجھے کھو دو گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جمشید، تمہیں صرف زارا کے بارے میں سوچنا ہے آئمہ، عورت جب ماں بنتی ہے تو باقی سارے رشتے ثانوی ہو جاتے ہیں۔ تم عمیر کی بیوی اور زارا کی ماں ہو، بس اتنا یاد رکھو، ورنہ مجھے کھو دو گی۔ کھو تو میں نے تمہیں دیا جمشید۔ ان کی لبوں سے سسکی نکلی۔ رائے عمیر نے کروٹ بدلی تھی۔ انہیں کھڑے دیکھ کر اسی غنودگی کے عالم میں بولے تھے، سو بھی جاؤ آئمہ۔ آپ سو جائیں عمیر، انہوں نے آہستگی سے کہا، اور وہ تو ان کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی نیند میں کھو گئے تھے۔ وہ کچھ لمحے کھڑی انگلیاں چٹکاتی رہیں، پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور گلاس ڈور کھول کر ٹیرس پر چلی آئیں۔ رات بہت ہو چکی تھی، مگر انہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی انگلیاں پھر سے زین کا نمبر پریس کرنے لگیں۔ موبائل کان سے لگائے وہ ہر بار منتظر رہیں کہ اب زین ریسیور اٹھائے گا، مگر دوسری طرف بار بار چیختی گھنٹیوں کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔ موبائل آف کر کے وہ ٹیرس کی گرل کے پاس آ گئیں۔ کہاں چلا گیا زین؟ کیا رات کو بھی گھر نہیں آیا؟ اتنی سردی ہے۔ ان کے سامنے سارا علاقہ محو خواب تھا۔ ایک ایک کر کے کئی وسوسے ان کے دل میں جاگنے لگے۔ مجھ میں اب زین کو کھونے کا حوصلہ نہیں۔ ان کے اندر بار بار اسی جملے کی گردان ہو رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ نمبر پریس کرنے چاہے۔ آئمہ، عقب سے ابھرتی آواز نے ان کی انگلی کو نمبر 6 پر ساکت کر دیا، پھر ایک ساتھ ان کے شانے پر آ رکا۔ کیا ہوا؟ رائے عمیر ان کے سامنے آ گئے۔ وہ خاموشی رہیں۔ نیند نہیں آ رہی؟ ان کی اپنی آنکھیں سرخ تھیں، شاید کچی نیند سے جاگے تھے۔ نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے حیرانی سے آئمہ کو دیکھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ آئمہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہیں۔ اپنی پریشانی وہ ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھیں۔ نیند نہیں آ رہی تو ٹی وی کھول لیتی یا میگزین دیکھ لیتی۔ اتنی سردی میں باہر کیوں آئیں؟ اور کوئی گرم شال بھی نہیں لی تم نے؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ پتہ نہیں عمیر، مجھے تمہاری اپنے لیے تشویش اچھی نہیں لگ رہی، وہ موبائل پر نظریں جمائے بولی۔ رائے عمیر کی آنکھوں میں تحیر سا مٹ آیا۔ انہیں آئمہ سے جملے کی بالکل توقع نہ تھی۔ یہ ذرا سی سردی میرے اندر لگی آگ نہیں بجھا سکتی عمیر۔ کیسی آگ؟ وہ پہلے چونکے، پھر سوال کرنے کے بعد نظریں چرا گئے۔ آئمہ بالکل خاموش رہی تھیں، مگر ان کے چہرے پر مترشح اضطراب وہ بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ آؤ اندر چلیں، انہوں نے آہستگی سے کہا، تبھی نگاہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر پڑی تھی۔ اس وقت کسے فون کر رہی تھیں؟ آئمہ نے اضطراری انداز میں انہیں دیکھا۔ آئیں اندر چلتے ہیں۔ وہ فوراً پلٹ گئیں۔ زین العابدین کو؟ رائے عمیر کی آواز پر جہاں ان کے قدم ٹھٹک گئے،
وہی موبائل ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ انہوں نے ایک نظر نیچے گرے موبائل پر ڈالی اور اگلا سوال کیا، تم مجھ سے ملتی ہو نا؟ وہ ایما کے سامنے آئے۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکیں، بس ساکت نظروں سے انہیں دیکھتی رہیں۔ پھر دھیرے دھیرے ان کی نگاہوں میں خوف سمٹ آیا۔ آپ سلیمان کو بتائیں گے؟ رائے عمیر نے بے حد تعصب سے انہیں دیکھا۔ تم نے مجھ پر کبھی اعتماد نہیں کیا ایما؟ ان کی آنکھوں کے گوشے یک بیک بھیگ گئے۔ عمیر، میں اسے یہاں دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے پاس۔ ان کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ رائے عمیر نے بغیر کچھ کہے بے حد خاموشی سے ان کے کندھے پر بازو پھیلایا، پھر آہستگی سے بولے تھے، آؤ اندر چلتے ہیں۔ صبح ان کی حالت دیکھ کر زارا پریشان ہو گئی۔ آپ رات بھر سوئی نہیں ماما؟ اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھیں۔ ماما کیا ہو گیا؟ زارا، وہ رات کو گھر نہیں لوٹا۔ کون، زین؟ ہاں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ بہت غصے میں تھا نا وہ؟ غصے میں تو تھا، مگر اس طرح پریشان ہونے سے کیا ہوگا ماما؟ زارا ان کے قریب بیٹھ کر تسلی آمیز لہجے میں بولی، وہ زین سے محبت کرتی تھی، مگر ماما جیسی دیوانگی ان کے حصے میں نہ آئی تھی۔ وہ تو گویا زین میں جمشید کو دیکھتی تھیں۔ کسی دوست کی طرف چلا گیا ہوگا، میں دوبارہ فون کرتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی، مگر ماما نے اسے روک دیا۔ میں نے ابھی کیا ہے، سلیم نے بتایا کہ وہ رات کو گھر نہیں آیا۔ زارا کو بھی تشویش تو ہوئی، مگر وہ اسے چھپا کر ماما کو دلاسا دیتی رہی۔ تمہارے پاپا کو معلوم ہو گیا؟ بہت دیر کے بعد انہوں نے آہستگی سے بتایا۔ کیا؟ یہی کہ ہم زین سے ملتے ہیں۔ اوہ! زارا چونکی، پھر ایک طویل سانس لے کر بولی، میں جانتی تھی پاپا یہ بات بہت جلد جان لیں گے۔ ان کا ری ایکشن کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، خاموش ہو گئے تھے۔ پاپا یہ بات پہلے بھی جان گئے تھے؟ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے احساس تھا کہ وہ مصلحتاً خاموش ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ بات سلیمان کو معلوم ہو، میں اسے لے کر بہت دور چلی جانا چاہتی ہوں، مگر وہ غائب کہاں ہو گیا ہے؟ شاید وہ یونیورسٹی آئے۔ ہاں، تم جاؤ نا یونیورسٹی، وہ بے تابی سے بولی۔ زارا کو پہلے ہی دیر ہو رہی تھی، پریشانی سے یونیورسٹی چلی آئی، مگر وہ یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ زارا نے اس کے کلاس فیلو شراز سے پوچھا، کہاں ہو تم زارا کی بچی؟ ہاں، تھوڑا لیٹ ہو گئی ہیں۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سر رضا کی کلاس نہیں لینی؟ سر رضا آج نہیں آئے۔ عظمیٰ بھی اس کے قریب آئی۔ چلو چھٹی ہوئی۔ زارا نے گلاسز سر پر ٹکائے۔ وہ تینوں چلتی لان میں آ گئیں۔ یار زارا، میں نے تمہیں خبر سنانی ہے۔ سفید گلابوں کے تختے کے پاس انم ایک دم اس کے سامنے آئی۔ ہلکے سبز سوٹ میں وہ معمول سے زیادہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ سچ سچ بتاؤں، میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ آج مجھے کیا خبر دو گی۔ زارا مسکرائی۔ انم کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا، پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ یہ لڑکی گئی کام سے۔ عظمیٰ بیگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری منگنی ہوگی تو پوچھوں گی۔ انم بھی فسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ ہمیں اپنی فیلنگز چھپانا نہیں آتی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اب بتا بھی دو، کب آ رہی ہیں تمہاری خالہ انگوٹھی پہنانے؟ زارا نے پوچھا۔ اگلی اتوار کو۔ تم آؤ گی نا زارا؟ انم نے ساتھ ہی پوچھا۔ فنکشن ارینج کر رہے ہو؟ یوں ہی 2-4 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور میری فرینڈ ہوں گی بس۔ یہ تم نے شادی کر کے گھر ہی بیٹھنا تھا تو ماسٹرز کسی بھی سبجیکٹ میں کر لیتی۔ یہ جرنلزم کی سیٹ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عظمیٰ نے انک کے عقب سے اسے گھورتے ہوئے لتاڑا۔ اسے انم کا منگنی پر اتنا ایکسائٹڈ ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ہاں ہائے! انم کا منہ کھلا۔ اس وقت تو میری باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر منتیں ہو رہی تھیں کہ انم، میں اکیلی یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ اس نے نقل اتاری۔ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا کہ آخر میں تم ڈگری کے بجائے شادی کے لیے مرنا شروع کر دو گی۔ یہ صرف مجھ سے جیلس ہو رہی ہے۔ وہ منہ بنا کر زارا کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم آؤ گی نا؟ ظاہر ہے۔ زارا مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، دانیال بھی آئے گا؟ اسے اپنی ٹانگیں توڑوانی ہے۔ منگنی کے بعد ہمارے خاندان میں شریف لڑکے سسرال تو کیا، سسرال شہر میں بھی قدم نہیں رکھتے۔ ہاں، مگر منگنی کے وقت تو انگوٹھی تو وہ پہنائے گا نا؟ زارا نے پوچھا تو انم نے ایک لمبی سی آہ کھینچی۔ ہماری ایسی قسمت کہاں زارا بی بی؟ یہ لڑکی! عظمیٰ نے اسے غصے سے گھوڑا، پھر دانت پیس کر بولی، پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہوا، حالانکہ پہلے اچھی بھلی ہوتی تھی۔ سچ سچ بتاؤں؟ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر متبسم اور شیریں لہجے میں بولی۔ بولو۔ بادل ناخواستہ کہا گیا۔ جب میں نے 3 سال قبل دانیال کو ریحان بھا کی شادی میں دیکھا تھا۔ او نو! عظمیٰ کے لیے یہ بات غیر متوقع تھی اور اس نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ او یس! وہ کھلکھلا اٹھی، پھر لاڈ بھرے لہجے میں بولی، چلو نا مجھے چاٹ کھلا دو۔ فرمائش زارا سے کی گئی تھی۔ میں نے تو سنا ہے شاید خوشی اور غمی میں بندے کی بھوک مر جاتی ہے، عظمیٰ نے کہا۔ شدید خوشی میں تو مجھے بھی ہو رہی ہے۔ یہ شدید غم کیا افتخار کے نہ آنے کا ہے؟ انم نے اس کی سمت جھک کر سرگوشی کی، پھر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی کہ عظمیٰ کا بیگ اس کے ہاتھوں سے میزائل کی طرح نکلا تھا۔ یہاں سے بہت دور بھاگ جانے کی خواہش میں اسے نہ جانے کہاں بھٹکا دیا، مگر وہ جو اندر ایک اذیت اضطراب بن کر لہو میں سرایت کر گئی تھی، وہ اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ موٹر سائیکل بہت دور کھڑی کر کے وہ یہاں تک پیدل آیا اور اب سوکھے درخت سے ٹیک لگائے اپنے اندر اٹھتی تلخ سوچوں کو سن رہا تھا۔ خزاں خزیدہ موسموں کی زد میں آئے درختوں سے پتے
ٹوٹ ٹوٹ کر اس پر برس رہے تھے۔ اس کا دل چاہا یہ خشک اور زرد پتے یوں ہی برستے رہیں اسے، یہاں تک کہ اس کا وجود بھی ان پتوں میں چھپ جائے اور کوئی اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ اس نے سر اٹھا کر خود پر جھکی بہنا شاخوں کو دیکھا، لیکن کون ہے جو ان خزاں گزیدہ موسموں میں مجھے آواز دے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ کون ہو تم؟ نہ جانے کون تھا اس کے قریب رک کر کیوں ایسا سوال کر رہا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ اس کے اندر پھر سے وہی الاؤ جلنے لگا تو وہ مضطرب سا کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدموں کے نیچے خشک پتے چلا چلا کر ایک ہی سوال دہرا رہے تھے، کون ہو تم؟